بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یا مسبب الاسباب، اس کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا مسبب الاسباب، یہ اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ وظیفہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہیں جو اکثر گلا کرتی تھیں مفتی صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری اور میرے شوہر کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، جس سے میری اور میرے سسرال کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، جس سے میرا گھر چین راحت اور سکون والا بن جائے۔ یہ یا مسبب الاسباب کا عمل ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جن کی اولاد نہیں ہو رہی اور وہ اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، مارے کبھی کس پیر صاحب کے پاس جاتی ہیں، کبھی کس پیر صاحب کے پاس جاتی ہیں، یہ ہر طرف چکر ہی چکر لگاتی ہیں، کہیں سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی خالی جولیوں کو بھر دے، تو یہ یا مسبب الاسباب، اس کا یہ ورد صحیح طریقے سے کر لیں، رب کائنات کی قسم ان کی خالی جھولیاں میرا رب بھر دے گا۔ اور ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جن کی اولاد کے رشتے نہیں آتے یا جن کے خود کے رشتے نہیں آتے، وہ تھک چکی ہیں رشتوں کے لیے عمل کر کر کے، جو عمل بتاتا ہے یہ کرتی ہیں، آخر ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بہن بھائی پریشان ہے کہ رشتے کیوں نہیں آ رہے ان کے، وہ خود بھی پریشان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ کی اس پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے جو جاب لیس ہیں، جن کو نوکری نہیں ملی، کبھی یہاں انٹرویو دیا، کبھی یہاں انٹرویو دیا، انٹرویو دے کر تھک چکے ہیں، کاغذات جمع کروا کے تھک چکے ہیں، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں سے کوئی کال آ جائے، تھک چکے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو اگر صحیح طریقے سے کر لیا جائے، اگر اس کی صحیح نہج پہ اس کو کر لیا جائے، تو جاب آپ کو ایسی ملے گی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی خاص عمل ہے، بڑا مجرب آزمودہ اور نایاب عمل ہے جن کا کاروبار نہیں چل رہا۔ کہتے ہیں جی کاروبار بڑا وقت دیتا ہوں، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑا پیسہ لگایا ہے، بڑا خرچہ کیا ہے قاری صاحب، مفتی صاحب، لیکن کاروبار مزہ نہیں آیا جی۔ معزز سامعین کرام، مزہ کیسے آئے گا جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، وظائف کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے۔ اچھا میرے پاس آ کے کہتے مفتی صاحب بڑے بڑے وظائف ہم نے کیے، پھر میں کہتا ہوں میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہتے نہیں آپ کو یہ عمل بتا دیں۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھے وہ جو پہلا عمل آپ نے کیا ہے اس کو بتا دو کہ آپ نے کیسے کیا ہے۔ اکثر و بیشتر پتہ چلتا ہے پوچھنے پر کہ رستے میں جا رہے تھے، تسبیح مار رہے تھے، ساتھ دوستوں سے گپ شپ ہو رہی تھی، گھر میں بیٹھے تھے، ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی، ساتھ تسبیح مار رہے تھے۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے وظائف اثر نہیں کرتے۔ آپ کے تو کیا، اگر میں بھی کروں نا تو پھر بھی اثر نہیں کریں گے۔ تو مفتی صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے وظائف اثر کریں۔ اور میرے بھائی ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل کرے، کسی آستانے سے سناؤ، کسی خانقاہ سے سناؤ، کسی مفتی صاحب سے سناؤ، ہاں یہ یاد رکھنا اتھینٹک آدمی سے سناؤ، ورنہ تو آج کل ہر کسی نے وظائف بتانا شروع کر دیے جی۔ بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھتے،
وظائف بتا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اور میرے بھائی دین کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنے دین کو بالکل ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اگر آپ نے اس نہج پہ کیا تو انشاءاللہ آپ کو نوکری بھی ملے گی، کاروبار بھی آپ کا ترقی کرے گا، آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بھی مقدمہ دنیا کا آپ پر بنا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ مقدمہ فنش ہو جائے، تو یہ ایک عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اب وہ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل ہے کیا؟ تو سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود پاک ہی آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ اتنی پاور ہے درود پاک کے اندر، احادیث میں جا کے دیکھ لیں۔ اور جب بھی درود پاک آقا پر پڑھیں اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، گویا آپ نے آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ عمل آپ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے، یہ درود پاک جب آپ پڑھ لیں گے صحیح طریقے سے، تو انشاءاللہ اکثر و بیشتر مسائل آپ کے اس کے بعد آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ پیار سے، محبت سے، الفت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب جیسے آپ تلفظ سے پڑھتے ہیں، پیار سے، محبت سے، ایسے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ اس ویڈیو میں سے پیچھے کر کے یہی درود پاک سن لینا ہے، اور 1 مرتبہ اپنی زبان حال سے آپ نے لازمی کہنا ہے۔ تو 3 مرتبہ اس عمل کے اندر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، آگے عمل بتانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ ہمارے پاس ہے، ہماری اکیڈمی ہے۔ ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ حفظ بھی کرایا جاتا ہے، تجوید بھی پڑھائی جاتی ہے، مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اور کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، کوئی حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہے، سب انتظامات ہمارے پاس مکمل ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، تو نمبر یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے نمبر، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہترین طریقے سے آپ کے بچوں کو پڑھایا جائے گا، ان کی تربیت بھی کی جائے گی۔ خیر، یہ تو ایک بات تھی۔ تو 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جب 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے، پھر آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل ہے
اس عمل کے دوران 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 دن لگاتار یہ عمل ہے، 7 دن لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے معزز سامعین کرام۔ اور پھر جب عمل مکمل ہو جائے گا نا، 7 دن پورے ہو جائیں گے، پھر روزانہ 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب، آپ کے 5 منٹ نہیں لگیں گے۔ رب کائنات کی قسم زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آئیں گی، مشکلات ایسے دور بھاگیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تکلیفیں ایسے بھاگ جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد 1001 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب پھر ایک مرتبہ وظیفہ سن لیجئے گا غور سے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں، اس ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن لے، 1 مرتبہ زبان سے ادا کر لیں، 1001 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ اور ہاں یاد رکھنا، ذہن کے اندر جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ یا فتح ہو یا اللہ، یا فتح ہو یا اللہ یہ پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا، 7 دن لگاتار کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔